اہل حدیث کی دعوت کا سب سے بڑا امتیاز اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ساری جماعتوں میں، سارے مسالک میں سب واحد مسلک ایسا ہے اہل حدیث مسلک، جو نہ صرف یہ کہ توحید کی دعوت دیتا ہے جیسا کہ توحید کی دعوت دینے کا حق ہے، بلکہ وہ توحید کو اپنی دعوت میں سب سے پرائرٹی پر رکھتا ہے، ترجیح پر رکھتا ہے۔ اور یہ اہل حدیث کی دعوت کا ایک ایسا امتیاز ہے کہ دنیا میں کوئی بھی دینی جماعت اس معاملے میں اہل حدیث کی برابری نہیں کر سکتے۔ اہل حدیث واحد ایسی جماعت ہے جو توحید کی بات کرتی ہے، لوگوں کو توحید کی طرف بلاتی ہے، چاہے وہ اس قسم کا شرک ہو جو اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں میں پایا جاتا ہے، اس کے مقابل میں توحید کی دعوت دیتی ہے۔ ایسے ہی مختلف مسلمان کہلانے والے فرقے بھی الگ الگ طرح سے جس قسم کی شرک کی غلاظتوں میں ملوث ہوتے ہیں، ان کو بھی توحید کی دعوت دینے کا اور ان کو توحید کا پیغام پہنچانے کا اور ان کو شرک سے نجات دلانے کا کام بھی اہل حدیث کرتے ہیں۔ اہل حدیث کے علاوہ توحید کو اتنی شان سے، اتنے امتیاز سے کوئی بیان نہیں کرتا، اور یہ اہل حدیث کی دعوت کا بہت بڑا امتیاز ہے الحمدللہ۔ بر صغیر ہند و پاک میں خاص طور پہ توحید کا علم بلند کرنے والے لوگوں کو مختلف قسم کے شرک سے، مختلف قسم کی بدعتوں سے، قبر پرستی سے، ولی پرستی سے، پیر پرستی سے نجات دلانے میں اہل حدیث علماء، اہل حدیث دعات کا بہت بڑا کردار ہے۔ نہ صرف یہ کہ توحید کو ان لوگوں نے مضبوطی سے تھام کر کے رکھا ہے، ہر قدم پر پوری کوشش ان کی ہوتی کہ ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی غیر اللہ کی عبادت سے، غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے سے محفوظ رکھیں، اور دوسری طرف اپنے عمل کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی توحید کا علم لوگوں میں عام کرنا، توحید پر گفتگو کرنا، توحید کو اپنی گفتگو میں سب سے امتیازی حیثیت پر رکھنا، اور اپنی دعوت کی جو ایک لمبی لسٹ ہے اس لسٹ میں توحید کو سب سے پرائرٹی پر رکھنا، توحید کو اپنی دعوت کا عنوان بنا لینا، توحید کو اپنی دعوت کا سب سے اہم ترین موضوع بنا کر کے رکھنا، یہ اہل حدیث کا الحمدللہ امتیاز ہے۔ اور الحمدللہ پچھلی کچھ صدیوں میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علماء اہل حدیث کی دعوت سے، جس میں بہت بڑا رول اہل حدیث مصنفین کا بھی ہے، جیسے شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ، اور اسی طرح سے اہل حدیث خطیبوں کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ الحمدللہ بہت بڑی تبدیلی معاشرے میں آئی ہے کہ لوگ توحید سے واقف ہوئے ہیں، توحید کی اہمیت کو لوگوں نے سمجھا ہے، شرک سے لوگوں نے توبہ کی ہے۔ بلا شبہ ایسے لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ہے جنہوں نے الحمدللہ شرک کے مختلف مظاہر سے توبہ کر کے توحید تک کا سفر کیا ہے، یہ اہل حدیث دعوت کے نتیجے میں ہوا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے قبر پرستی چھوڑی ہے، مزار پرستی چھوڑی ہے، پیر پرستی چھوڑی ہے، مختلف قسم کے جو شرکیہ اعمال دنیا میں ہوتے تھے ان سے توبہ کی ہے، اور یہ الحمدللہ اہل حدیث کی دعوت کے امتیاز ہے۔ اور بھی ہمارے ہاں ایک جماعت تو ایسی ہے قبر پرستی کرنے والی، پیر پرستی کرنے والی، کہ ان کے سامنے آپ توحید کا نام لے تو وہ جل بھن جاتے ہیں، ان کو آگ لگ جاتی ہے، ان کو توحید کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشرکین کے بارے میں بتایا نا کہ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ جب ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو جو آخرت پہ ایمان نہیں لانے والے ہیں ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ ایک جماعت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ ان کے سامنے آپ توحید کا ذکر کریں تو وہ تلملا اٹھتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے توحید کا نام سن کر کے۔ یہ ایسے لوگ جو شرک کے دل دادہ ہو جاتے ہیں، جو پیر پرستی اور قبر پرستی کے دل دادہ ہو جاتے ہیں نا، ان کو پھر اکیلے اللہ کا ذکر ہو تو ان کو اطمینان نہیں ملتا، ان کو سکون نہیں ملتا، ان کو چین نہیں آتا۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیوں ہو رہا ہے، ہمارے معبودوں کی بات کیوں نہیں ہو رہی، ہمارے پیروں کی بات کیوں نہیں ہو رہی، ہمارے ولیوں کو اس مجلس میں کیوں نہیں پکارا جا رہا ہے۔ تو ایک جماعت تو وہ ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے ان کو ہم سے جو دشمنی ہے، جو نفرت ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم خالص اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، اس کو دعاؤں میں پکارنے کی بات کرتے ہیں، اس سے فریادیں کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کے سامنے اس کے علاوہ کسی سے جھولی مت پھیلاؤ، کسی سے فریاد مت کرو، کسی کو اپنا کارساز مت سمجھو، کوئی تمہارا غوث اعظم وہی ہے، دستگیر وہی ہے، لوگوں کا ہاتھ تھامنے والا وہی ہے، مصیبتوں میں نجات دینے والا وہی ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا ان کو چبھتی ہیں کہ یہ بات صرف اللہ کی بات کیوں ہو رہی ہے، اللہ کے علاوہ ہمارے پیروں کا نام کیوں نہیں آ رہا، ہمارے فقیروں کا نام کیوں نہیں آ رہا۔ بلکہ میں نے تو یہ تجربہ دیکھا ہے، میرے ساتھ اس قسم کے معاملات ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی نا باقاعدہ ہم کو چڑھانے کے لیے شرکیہ نعرے لگاتے ہیں۔ میں جن علاقوں میں رہا ہوں، جس علاقے میں، جس بستی میں میری پرورش ہوئی ہے، میرا بچپن گزرا ہے، وہاں توحید کی دعوت کے نتیجے میں اس قسم کی صورتحال بھی پیش آ گئی کہ بھائی ان بھائیوں کے سامنے سے گزرو تو یہ نعرے لگاتے تھے
کہ یہاں فلاں کا سکہ چلتا ہے اور یہاں فلاں کا سکہ چلتا ہے اور سب اپنے اپنے علاقے کے جو ہے چیف منسٹر ہیں اور فلاں بغداد میں ان کا پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے. یہ بھائی ہمارے شرکیہ نعرے لگا کر کے ہم کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے, اور واللہ ہی ہم کو تکلیف ہوتی ہے, ہم اس سے انکار ہی نہیں کرتے. جب ہمارے سامنے اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے, اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں, فریادیں کی جاتی ہیں, قوالیوں میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عظمتوں کا بیان ہوتا ہے اور اللہ کی صفات غیر اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہیں, ولیوں کو اللہ کا مقام دے دیا جاتا ہے, واللہ ہم کو تکلیف ہوتی ہے. اور انشاء اللہ تعالی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہم اسی تکلیف کا حوالہ دے کر کے جنت مانگیں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے اسی تکلیف کا حوالہ دے کر اس تکلیف کے وسیلے سے اللہ سے جنت مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ شرک ہو رہا تھا, ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تھے لیکن ہم کو دل میں تکلیف ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ میں ہم تجھ سے اس لیے تیری جنت طلب کرتے ہیں کہ تیرے ساتھ شرک ہوا, ہم کچھ نہیں کر سکے تو کم سے کم ہمارے دل میں تکلیف ہوئی, اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے ہم تجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس تکلیف کے بدلے میں اپنی جنت ہم کو عطا فرما دے. تو الحمدللہ توحید کی دعوت اہل حدیث کا امتیاز ہے. اور بھی جماعتیں جو توحید کا نام لیتی ہیں لیکن توحید ان کی پرائرٹی کی لسٹ میں نہیں ہے. توحید کہیں بہت پیچھے جو ہے نا وہ کہیں پر دبا کچلا, اور کوئی ایک ایسا موضوع ہے جو کبھی کبھار ان کے زبان پر آ جاتا ہے, لیکن توحید کو وہ اپنی دعوت کا عنوان نہیں بناتے. اہل حدیث کی امتیاز صرف یہ نہیں ہے کہ وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں, اہل حدیث کا امتیاز یہ کہ وہ توحید کو اپنی دعوت کا عنوان بناتے ہیں. تو اہل حدیث کی دعوت کا یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.